भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 28 باب اور اس کی 16 تا 20 آیات۔ اس وقت وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بچوں، سال کے دوران عام اتوار کا نامہ اتوار کی عبادت کرتے ہیں۔ آج پاکمہ کلیسیا پاک تثلیث کی عید ایمانی جوش کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ مناتی ہے۔ میں آپ سب کو پاک تثلیث کی عید ایمان کے ساتھ مبارک دیتا ہوں۔ پاک تثلیث کے ساتھ رہنا، اس کو سمجھنا، اس کو پانا، یہ خدا کی طرف سے فضل ہے کہ ہم پاک تثلیث کو سمجھ سکیں۔ پاک تثلیث کے بارے میں ایماندار سوالات بھی کرتے ہیں، تو خدا سے آج فضل مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں فضل دے تاکہ پاک تثلیث کے بھید کو جان سکیں۔ پاک تثلیث مسیحی ایمان کا مرکزی عقیدہ ہے۔ مسیحی مذہب کا بنیادی اور امتیازی پہچان اور نشان ہے۔ پاک تثلیث کو پاک کلام کے شروع سے پاک کلام کے آخر تک بہت سارے حوالہ جات ہیں کہ جس بھی حوالہ جات میں سے حوالہ کو دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور سمجھنے کے لیے خدا کا فضل مانگ سکتے ہیں۔ تکوین کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی 3 آیات کو مطالعہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جس میں خدا روح اور کلمہ موجود ہے۔ اسی طرح مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب 3 آیت سے، جس میں خدا برہ اور روح کا ذکر ہے۔ پاک کلام پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ پاک تثلیث کو بیان کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں صیغہ واحد استعمال
ہونے کے ساتھ سیگا جمع بھی موجود ہے، جس میں لفظ ہم استعمال ہوا ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیں تو تکوین کی کتاب 3 باب 2 آیت، تکوین کی کتاب 11واں باب اور 7ویں آیت، تثنیہ شرح 6 باب 4 آیت میں، عدد کی کتاب 22واں باب 6 سے 27ویں آیت میں، اشعیاء نبی کا صحیفہ 6 باب اور 30ویں آیت میں، نئے عہد نامہ میں مقدس متی کی انجیل 28واں باب اور 19ویں آیت میں، جو آج کی انجیل مقدس بھی ہے، لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو۔ یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں موجود ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے میں اپنا ایک چھوٹا سا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جب یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا، جس جگہ پہ ہوا، اس جگہ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے۔ تو جب ہم گروپ کے ساتھ وہاں موجود تھے تو گائیڈ نے اپنے ایمانی تجربے سے یہ بات بتائی کہ جارڈن میں، اردن میں، یہ وہ جگہ ہے، زمین پہ وہ جگہ ہے جس پر خدا، بیٹا اور روح القدس تینوں اکٹھے ملے، تینوں اکٹھے ہوئے۔ یعنی زمین پہ یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ پاک تثلیث ایک ہی لمحے میں موجود تھے۔ اس بات کو پڑھنے کے لیے مقدس مرکز کی انجیل 1 باب 10 سے 11 آیات میں، اور جو ہی وہ پانی سے باہر آیا تو اس نے آسمان کو پھٹتا اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر آتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے، المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں اس جگہ پر موجود تھے۔ مقدس متی کی انجیل میں، مقدس مرکز کی انجیل میں، مقدس لوکا کی انجیل میں، جب فرشتے نے مقدسہ مریم کو خدا کا پیغام دیا تو اس پیغام میں بھی باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں موجود ہیں۔ باحوالہ مقدس لوکا کی انجیل 1 باب 35ویں آیت میں، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اسی طرح مقدس یوحنا کی انجیل میں یسوع نے کہا، مگر جب وہ وکیل آئے گا جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح الحق، وہ میری گواہی دے گا۔ اسی طرح خطوط میں بھی باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہی وقت میں ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ آج ہم پاک تثلیث سے، یعنی باپ سے، بیٹے سے، روح القدس سے منت کرتے ہیں
کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے معمور کرے تاکہ ہم ان تینوں کے اتحاد کو جو ناقابل تقسیم ہے سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اتحاد اتفاق کو لا سکیں اور اپنے خاندانوں سے شروع کر کے دنیا کے کونے کونے تک انجیل کی منادی کو کر سکیں۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔